آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ کون کون سی چیزیں چیک لسٹ ان کو پہلے چیک کر لینی چاہیے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے، تاکہ بعد میں ان کو پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان سے باہر کسی بھی کام کے سلسلے میں جانا ہے تو آپ کے ذہن بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ وہاں پہ پیسے کمانے جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ ایکسپیرینس لینے جا رہے ہیں یا عیاشی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پیسے کمانے جا رہے ہیں پھر آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، آپ آڈ جابس بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکنیکل جابس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ٹیکنیکل جاب بھی کرنا چاہتے ہیں اور پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں تو یہ ایسے پاسبل بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ کو پتہ ہو آپ کس مقصد سے جا رہے ہیں۔ دوسری بات آپ کے پاس یہ آپ کو پتہ ہو کہ جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ جاب کی اپرچونیٹیز کیا ہیں، وہاں پہ آپ جاتے ساتھ ہی پہلے دن کیا کام کریں گے، آپ کے ذہن میں یہ کلیئر بات ہو۔ اگر آپ کے پاس پلان اے ہے کہ آپ کے پاس کوئی جاب ہے، اگر پلان آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کیسے سرچ کریں گے؟ آپ کے پاس دو پلان ہونے چاہیے اگر کسی بھی قسم، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے۔ تو آپ گھر سے نکلتے وقت اپنا پلان پورا فوکس کریں کہ آپ نے کس کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس یہ کام اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کے پاس پلان بی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنا بجٹ اور ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پاکستان سے باہر دو سچویشنز میں ایزیلی جا سکتے ہیں۔ ایک جسے ہم وزٹ ویزا کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے اسٹڈی ویزا۔ وزٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہ ورک پرمٹ والے لوگ جو ہے وہ وزٹ ویزا کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جاتے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ یورپ جو ہے وہ اتنے وزٹ ویزا کو ایسے ورک پہ کنورٹ نہیں کرتا اور اس کا شارٹ ڈیوریشن ہوتا ہے، فیس زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ زیادہ تر لوگ اسٹڈی ویزا پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس۔ جو گلف کی بات کریں یہاں پہ لوگ وزٹ ویزا پہ آ جاتے ہیں جاب سرچ کرنے کے لیے، یہ ایک رسک ہوتا ہے اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اگر آپ کو مل جاتی ہے تو بہترین ہے۔ کسی بھی ملک کا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس کا آپ کے پاس نیشنلٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی جاب امپورٹنٹ ہے، اور جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ اگر لائسنس کی نہیں بات کرتے تو آپ وہاں پہ آپ کے پاس جاب پہلے موجود ہو پھر آپ وہاں پہ جائیں، آپ کی نیشنلٹی آپ کو لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ گلف کی نہیں بات کر رہا، یورپ کی بات کر رہا ہوں۔ گلف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے جو کانٹریکٹ ہے وہ رینیو ہوتا جاتا ہے آفٹر ایوری 2 ایئرس، کسی لوگوں کا 1 سال کے بعد ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ جانا ہے۔ یہ ابھی میں ایک ریسٹورنٹ پہ آیا ہوا تھا چائے پینے، تو چائے پینے کے بعد میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا کچھ لوگوں کو اویئرنیس دے دیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ جانا ہے تو آپ نے بڑے مینٹلی کلیئر ہو کے جانا ہے کہ میرے پاس یہ پیسے ہیں، یہ میرا بجٹ ہے، یہ میرا گول ہے اور اس گول کو میں نے اچیو کرنا ہے۔ لوگ باہر آ جاتے ہیں، کسی کو چھوٹی جاب ملتی ہے، ٹیکنیکل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اتنے پیسے میں نے نہیں لینے۔ بھائی اتنے پیسے لے لو، اگر کہیں جاب ہی نہیں مل رہی لوگوں کو، لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک میرا دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ یار 6 مہینے ہو گئے ایک بندہ آیا ہوا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی۔ تو جاب جو ہوتی ہیں یہ ایزیلی نہیں ملتی، میں آپ کو پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جاب جو ہوتی ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، خاص طور پہ فارن کنٹریز کے اندر۔ پاکستان میں اپنا بزنس جو ہو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اب بات کو ہم سمرائز اس طرح سے کریں گے کہ آپ نے جو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کس مقصد سے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور کتنی دیر کا آپ سٹے چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی لائف میں کیا چینجز دیکھنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں آپ نے سوچی ہوئی ہیں، اور جو چیزیں آگے ہوں گی ہر چیز کا آپ نے پلان دیکھنا ہے کہ یہ پلان بی اس کا کیا ہو سکتا ہے، اس کا پلان بی کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک تو آپ ایماندار ہوں، اپنے ساتھ مخلص ہوں۔ اپنے ساتھ مخلص ہونے کا جو ایک بڑی اچھی ایک دلیل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اچھا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں نا تو آپ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ہمیشہ اس چیز کے اندر لگاتے ہیں جس چیز کا آپ کو ان ریٹرن ایکسپیرینس ملتا ہے، یا آپ کو فیلڈ کے اندر یا پیسہ کمانے کے اندر آپ کو ہیلپ فل ہوتا ہے۔ ان کاموں میں آپ اپنے آپ کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آپ اپنے ساتھ وفادار ہیں۔ اور ویزا اور یہ جو ہے نا بڑے سارے لوگ چلے جاتے ہیں ویزا لے کے، ویزے کے پیچھے نہ بھاگا کریں، نہ ہی ان چیزوں کو دیکھا کریں۔ جاب دیکھیں، ٹیکنیکل ایکسپیرینس دیکھیں۔ جب آپ اتنے قابل ہو جائیں گے نا تو لوگ آپ کے گھر سے بھی آپ کو اٹھا لیں گے۔ کچھ لوگوں کی اچھی قسمت ہوتی ہے، وہ ابھی نیولی گریجویٹ ہی ہوتے ہیں، ان کو اچھی جاب مل جاتی ہے، کسی لوگوں کو 5 سال بعد مل جاتی ہے۔ ہر چیز کا، ہر رزق کا ذمہ میرے اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، وہ انسان کو مل کے ہی رہنا ہے۔ تو کوشش یہ کریں اپنے ساتھ مخلص رہیں، ایماندار رہیں، اللہ کو یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ جس بھی ملک میں جس مقصد سے جا رہے ہیں اس مقصد میں آپ کامیاب ہوں گے۔
اور آپ کے پاس پلان بی اور یہ ضرور ہونے چاہیے. کسی بھی جگہ پہ جانے سے پہلے آپ کے پاس اس جگہ کی تمام انفارمیشن ہونی چاہیے, اس جگہ کی تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہونا چاہیے, کتنی دیر کا اسٹے ہے, آپ مینٹلی بالکل کلیئر ہوں پھر آپ جائیں. آپ ایسے کرتے ہیں جی میں جیسے بچہ گریجویٹ ہوتا ہے اس کے بعد بھی 1 سال بعد بھی کہتے ہیں مجھے ڈیری میں جاب مل جائے گی USA میں چلا جاؤں گا. وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ نے پہلے اپنا ذہن بنانا ہے, میں نے ادھر جا کے کیا کام کرنا ہے. آپ نے سارا فوکس کرنا ہے, میرا پلان اسٹیپ 1 یہ ہے, اسٹیپ 2 یہ ہے, اسٹیپ 3 یہ ہے, اسٹیپ 4 ہے. پھر آپ کے پاس جو مرضی ادھر ادھر کی رنگینیاں آ رہی ہیں آپ نے اس پہ نہیں فوکس کرنا, آپ نے صرف اپنے اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. تو پھر اس طرح سے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں اور آپ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں.